ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت و جلال کے لیے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر صحیح بخاری میں ہے، ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، اور آپ نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ تو چلتے چلتے آپ نے پوچھا کہ عمر، تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کے رسول، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مگر اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر، تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ پھر فرمایا، اللہ کے رسول، اگر یہ بات ہے کہ عمر اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ کو عزیز سمجھتا ہے، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے، تب آپ نے فرمایا کہ عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہوں، کیا دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ کیا جو دنیا میں میری محبوب ترین چیزیں ہیں ان سے بڑھ کر مجھے امام الانبیاء سے محبت ہے؟ کیا مجھے اپنی جان سے بڑھ کر امام الانبیاء سے محبت ہے؟ اگر تو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھے امام الانبیاء سے محبت ہے تو پھر میرا ایمان مکمل ہے، میرا ایمان کامل ہے، میرا ایمان پایا تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ذرا سوچنا تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ رب العزت و جلال کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں محمد رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن جب مقابلے میں وہ چیز آتی ہے تو پھر ہمیں محمد رسول اللہ کی محبت بھول جاتی ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں کہ اگر آپ سے بڑھ کر کسی اور چیز سے ہمیں زیادہ محبت ہے تو کیا اللہ رب العزت و جلال اس دھوکے کو معاف کر دے گا ہمیں؟ اللہ رب العالمین کبھی یہ دھوکہ ہمیں معاف نہیں کرے گا کہ ہم نے ساری زندگی دھوکہ دیا۔ نعرہ تو ہمارا یہ رہا کہ ہمیں محمد رسول اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہے، لیکن دنیا کی ایسی چیزیں بھی تھیں جن سے ہم آپ سے زیادہ محبت کرتے رہے۔ فرمایا، عمر، اگر تجھے تیری جان سے زیادہ میں محبوب نہیں ہوا ہوں تو تیرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول آج کے بعد عمر اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو عزیز سمجھتا ہے، عمر اپنی جان بھی آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور میں عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر امام الانبیاء سے محبت کی جائے۔ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ اس محبت کے جب یہ محبت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی کچھ اثرات نظر آتے ہیں، اس محبت کی کچھ دلیلیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ پھر اس بندے کے اندر جناب محمد رسول اللہ کے دیدار کی طرف پیدا ہو جاتی ہے۔ جس نے دیکھا ہے وہ بار بار دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، گھر جاتا ہے تو سکون نہیں ملتا ہے جب تک امام الانبیاء کو دوبارہ آ کے دیکھ نہیں لیتا ہے، اور جس نے دیکھا ہی نہیں ہے وہ اللہ رب العزت و جلال سے بار بار دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے خواب میں جناب محمد رسول اللہ کا دیدار نصیب فرما۔ وہ کبھی اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھتا ہے، کبھی آپ پر درود پڑھتا ہے، کبھی رات کو قیام میں کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی وہ بندہ جناب محمد رسول اللہ کی وہ حدیثیں جس میں آپ کا حلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے ان کو یاد کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اگر پھر بھی نہیں ہوتا ہے، یہ تو دائیں مقدر ہے، تو پھر وہ بندہ ایسی زندگی گزارتا ہے کہ ایسی زندگی گزاروں کہ دنیا سے جاؤں
میری روح قبض ہو تو میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ جاؤں، وہاں جا کے امام الانبیاء کا دیدار مجھے نصیب ہو جائے۔ ایمانداری سے بتائیں ہمارے اندر یہ طلب کہاں تک ہے؟ کبھی ہم نے رات کو سونے سے پہلے یہ دعا کی ہے کہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے؟ کبھی ہم نے سونے سے پہلے آپ پر درود پڑھا ہو کہ درود پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی تو اللہ رب العزت والجلال خواب میں آپ کا دیدار نصیب فرما دے گا؟ محبت کا دعویٰ تو ہے، لیکن کھوکھلا محبت کا دعویٰ ہے۔ ہمارا دعویٰ محبت یہ مضبوط نہیں ہے، اس کے اندر قوت اور طاقت نہیں ہے۔ جب یہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول کو یہ وعدہ دے دیا کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں، تو پھر دنیا میں دیکھا گیا کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا ہے کہ جب حضرت عمر نے یہ ثابت نہ کیا ہو کہ محمد رسول اللہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جگہ جگہ پہ فرمایا تھا کہ رسول آپ حکم دیں میں اس کی گردن اتار دیتا ہوں۔ یہ بندہ یہ بات کرتا ہے، یہ کہتا ہے آپ اجازت دیں ابھی اس کی گردن تن سے جدا کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے ثابت کیا ہے کہ مجھے محمد رسول اللہ سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا مصلی ہے، مسجد نبوی ہے، امامت کروا رہے ہیں، صبح کی نماز ہے، خنجر لگتا ہے، زمین پہ گر پڑتے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، آپ کا علاج ہو رہا ہے، دودھ میں شہد ملا کے آپ کو پلایا گیا، لیکن پیٹ کے رستے سے نکل جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، اے عبداللہ اب جو میری حالت ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں زندہ نہیں بچوں گا، جاؤ اپنی ماں سید عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ رضی اللہ تعالیٰ کہ میرے باپ عمر نے جا کے کہنا کہ میرے باپ عمر نے کہنا ہے، یہ کہنا ہے کہ میرے باپ عمر نے بھیجا ہے، اگر مجھے موت آ جائے تو اس حجرہ مبارکہ میں جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی قبر مبارک ہے، وہاں مجھے دفن کے لیے جگہ دے دو، اجازت دے دو، میں وہاں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اپنے بیٹے کو بھیجا، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ بس جناب محمد رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، یہاں تک ان کے اندر یہ جذبہ ہے، یہ طلب ہے کہ قبر بھی بنے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بنے۔ جا کے اجازت مانگنا، حضرت عبداللہ سید عائشہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ عبداللہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہے، ہر کسی کی طرف یہ ہے، ہر کسی کی تمنا یہ ہے کہ مجھے جناب محمد رسول اللہ کا پڑوس مل جائے، قبر بھی بنے تو محمد رسول اللہ کے ساتھ بنے۔ فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، میں اجازت دیتی ہوں کہ عمر کو یہاں دفن کر دیا جائے۔ جب حضرت عبداللہ واپس آ رہے تھے، دور سے دیکھا کہ عبداللہ واپس آ رہا ہے، فرمایا مجھے سہارا دو، بٹھایا گیا، دور سے آواز دے کے پوچھا کہ عبداللہ کیا جواب ملا ہے؟ سید عائشہ نے کیا کہا ہے؟ فرمایا کہ سید عائشہ نے اجازت دے دی ہے کہ اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں تو میں اجازت دیتی ہوں کہ میرے حجرے میں جناب محمد رسول اللہ کے پہلے ان کو دفن کر دیا جائے۔ حضرت عمر بیماری کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں مسکرا دیے، فرمایا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی جو سید عائشہ نے پوری کر دی ہے کہ مجھے جناب محمد رسول اللہ کے پہلے میں دفن کر دیا جائے۔ کیا طرف ہے ان لوگوں کے اندر، کیا جذبہ ہے ان لوگوں کا؟ زندگی اور موت کا معیار ہی بدلا ہوا ہے، ہر وقت یہ طرف ہے کہ مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، آپ کا دیدار ہوتا ہے۔ ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں، اللہ کے رسول میری زندگی کی چاہت یہ ہے کہ آپ کا چہرہ سامنے ہو، ابوبکر آپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہے۔ جب ہجرت کے لیے جانے لگے تو فرمایا اللہ کے رسول ابوبکر کا کیا بنے گا؟ آپ چلے جائیں گے تو ابوبکر اکیلا کیا کرے گا؟ آپ کا چہرہ ابوبکر کو نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ ابوبکر کو ساتھ لے کے ہجرت کا سفر شروع کر دو۔ پھر اللہ رب العزت والجلال نے کیسا انتظام کیا؟ جب بندے کی طرف سچی ہوتی ہے، جب بندے کے اندر جذبہ سچا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال اس جذبے کی قدر کرتا ہے۔ ابوبکر
صدیق کے اندر یہ جذبہ سچا تھا، یہ طرف پکی تھی، اللہ رب العزت والجلال پر توکل اعتماد تھا، اللہ رب العزت والجلال نے ایسا انتظام کیا 3 راتوں تک گوشت حضرت ابوبکر صدیق کی ہوتی تھی، سر جناب محمد رسول اللہ کا ہوتا تھا، ابوبکر ساری رات میرے نبی کا دیدار کرتا تھا۔ اور کیا مقام ہے ابوبکر صدیق کا، اللہ رب العزت والجلال نے یہ سچی محبت ایسی تھی کہ ایسا ملایا ابوبکر صدیق کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب سیرت پڑھتے ہیں جناب محمد رسول اللہ کی، جب سیرت پڑھتے ہیں ابوبکر صدیق کی، جگہ جگہ پہ یہ بندے کو ملتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے کیسے ابوبکر صدیق کو جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ کوئی ایک موقع ایسا نہیں ملتا ہے پوری زندگی میں جہاں ابوبکر صدیق نے جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ اختلاف کیا، جو بات امام الانبیاء کہتے ہیں وہی بات ابوبکر صدیق کہتا ہے۔ اور یہ بھی کیسا اللہ رب العزت والجلال نے اتفاق کیا ہے کہ 13 دن تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے، 13 دن تک ابوبکر صدیق بیمار رہے۔ آپ نے فرمایا مجھے آج بھی اس زہر کا اثر ہو رہا ہے جو مجھے ایک یہودی عورت نے دیا تھا، اسی زہر کے نتیجے میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوتے ہیں، جس کو محدثین نے سری شہادت کہا ہے، اور اسی زہر کے نتیجے میں ابوبکر صدیق فوت ہوتے ہیں جس کو محدثین نے سری شہادت کہا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال، ابوبکر صدیق کی عمر بھی 63 سال۔ آپ دنیا سے گئے ہیں تو دن سوال کا ہے، ابوبکر صدیق دنیا سے گئے ہیں تو دن سوال کا ہے۔ جب جناب محمد رسول اللہ دنیا سے گئے ہیں تو گود سیدہ عائشہ صدیقہ کی ہے، جب ابوبکر صدیق دنیا سے گیا ہے تو گود سیدہ عائشہ صدیقہ کی ہے۔ جب سچی محبت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت والجلال قدم قدم پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عطا کر دیتا ہے۔ ایسی محبت کہ ہر وقت یہی طرف ہے، یہی لگن ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ آپ ہمارے سامنے رہیں، حضرت عمر بن خطاب کو جب دفن کیا گیا، ابھی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب کو دفن کر رہے تھے، میرے پیچھے کو بندہ بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ مجھے یقین تھا اس بات کا کہ عمر یہی دفن ہوں گے، اس لیے کہ ساری زندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر عمر کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑے رکھا۔ میں آیا، عمر اور ابوبکر آئے، میں آیا، میں گیا، عمر گئے، ابوبکر گئے، میں بیٹھا، عمر بیٹھا، ابوبکر بیٹھا، میں نے سنا، عمر نے سنا، ابوبکر نے سنا۔ فرمایا ساری زندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کے ساتھ ابوبکر اور عمر کے نام کو جوڑے رکھا۔ اللہ کے رسول کے دفن ہونے کے بعد وہاں قبر بنی ابوبکر صدیق کی، مجھے اسی دن سے یقین تھا کہ یہاں دوسری قبر، تیسری قبر حضرت عمر فاروق کی بنے گی۔ آج مجھے یقین، میرا یقین پختہ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے جناب محمد رسول اللہ کے پہلو میں عمر کو جگہ دی۔ کیسی طرف ہے ان لوگوں کے اندر، کیسا جذبہ ہے ان لوگوں کے اندر۔ ان لوگوں نے اصل ایمان کی مٹھاس کو پایا ہوا تھا، ہمیں تو ایمان کی مٹھاس ہی نہیں ملی ابھی تک، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ایمان کے اندر کیسی لذت ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان کی لذت کو پایا ہوا تھا۔ ایمان کی لذت کیا ہوتی ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ دعویٰ تو ہمارا بھی بڑا ہے، لیکن اگر ہم نے اللہ رب العزت والجلال کے رب ہونے پہ راضی ہوتے کہ وہ ہمارا رب ہے، کبھی کسی دربار کا رخ نہ کرتے، تیرا دربار پہ جانا، وہاں جا کے منتیں مانگنا، وہاں جا کے بیٹوں کا سوال کرنا اور بیٹیاں مانگنا، وہاں جا کے چڑھانا، دیگیں اتارنا، بکرے چھترے اور دمبے ذبح کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ تو اللہ رب العزت والجلال کے رب ہونے پہ راضی نہیں ہے۔ اگر تو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوتا تو اللہ سے مانگتا، جو بھی مانگتا، جو بھی دیتا تو اللہ رب العزت والجلال کی جناب پہ دیتا، کبھی کسی دوسرے کے دروازے پہ نہ جاتا۔ لیکن تیرا یہ عمل بتا رہا ہے کہ تو اللہ کے رب ہونے پہ راضی نہیں ہے۔ یہی حال تیرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو نے امتیوں کو ایسا مقام دے دیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک پہنچا دیا ہے۔ اگر تو جناب محمد رسول اللہ کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہوتا تو کسی امتی کو اس مقام تک نہ لے کے جاتا جس مقام پر اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو بٹھا دیا۔
اور یہی حال ہمارا اسلام کے ساتھ ہے۔ جب ہمارا حال یہ ہے تو ہمیں ایمان کی لذت اور مٹھاس کہاں سے ملے گی؟ ان لوگوں نے ایمان کی اصل لذت اور مٹھاس اور شیرینی کو پایا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت و جلال نے ان لوگوں کو رتبہ بھی بڑا اونچا دیا ہوا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آپ کے خادم حضرت ثوبان، ایک دن اللہ کے رسول کسی کام کے لیے مدینہ سے باہر چلے گئے، سارا دن باہر لگ گیا، شام کو واپس آئے، دیکھا کہ ثوبان بیٹھا رو رہا۔ اب کو عام بندہ ہوتا تو کہتا ہے غلام ہے، روتا ہے تو روتا رہے، لیکن یہ تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو روتا دیکھ ہی نہیں سکتے۔ فرمایا ثوبان تجھے کیا ہوا ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ میری جدائی کی وجہ سے رو رہا ہے۔ فرمایا ہاں اللہ کے رسول، بات تو یہی ہے، آپ صبح سے گئے ہیں، اب شام کو واپس آئے ہیں، سارا دن میرا آپ کے دیدار کے بغیر گزرا ہے، رونا تو کیا کروں؟ اس سے بھی بڑی بات ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر میں مر گیا یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو کیا بنے گا؟ پھر آپ کا دیدار کہاں سے نصیب ہوگا؟ آپ کا دیدار کیسے ملے گا؟ آپ تو بڑے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، آپ کو تو اللہ رب العالمین مقام محمود اور مقام وسیلہ پر فائز کر دے گا، میرے جیسا غلام کہاں ہوگا؟ تب اللہ رب العزت و جلال نے آسمانوں سے جب قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا اگر تیرے اندر جذبہ سچا ہے، تجھے شہادت کی موت نہیں بھی ملتی ہے، اللہ رب العزت و جلال پھر تجھے شہداء کے ساتھ ملا دے گا، نبیوں کے ساتھ تجھے کھڑا کرے گا، انبیاء کے ساتھ کھڑا کرے گا، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ تجھے کھڑا کرے گا اگر تیرے اندر جذبہ مضبوط ہے۔ کیا سوچ ہے ان لوگوں کی؟ حضرت ربیعہ اسلمی ساری رات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بیٹھے، اللہ کے رسول کو کسی کی ضرورت ہو، ربیعہ وہ ضرورت پوری کرے گا۔ اب رات کو اٹھے، ربیعہ پانی لے کے آگے وضو کروانے کے لیے، آپ نے وضو کیا، خوش ہو گیا، فرمایا ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تجھے عطا کرے گا۔ سوچتے رہے اللہ کے رسول مجھے ایک دن کا موقع دے دیں، ایک دن کا موقع دے دیں، میں سوچ کے بتاؤں گا۔ اگلے دن اگلی رات پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل کے لیے بیدار ہوئے تو ربیعہ اسلمی پھر دروازے پہ بیٹھے ہیں پانی لے کے، آپ نے وضو کیا، خوش ہوئے، فرمایا ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اللہ کے رسول اللہ رب العزت و جلال سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جنت میں آپ کا پڑوس، آپ کا ساتھ مجھے نصیب فرما۔ فرمایا ربیعہ اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لو، نہیں اللہ کے رسول بس یہی مانگنا ہے۔ فرمایا کچھ اور مانگ لو، نہیں اللہ کے رسول یہی مانگنا ہے۔ اللہ سے دعا کر دو کہ اللہ رب العزت و جلال جنت میں آپ کا پڑوس ہمیں عطا کر دے۔ فرمایا میں دعا تو کرتا ہوں لیکن تو کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر، نوافل پڑھا کر، اللہ رب العزت و جلال جنت میں تجھے میرا پڑوسی بنا دے۔ ہمیں تو فکر ہے جنت میں جانے کی، ہمیں فکر ہے جنت میں جانے کی کہ جنت مل جائے، لیکن صحابہ کرام کیسے تھے؟ انہیں فکر اس بات کی نہیں تھی کہ جنت ملے گی نہیں ملے گی، انہیں فکر اس بات کی تھی اگر جنت مل بھی گئی اور اس جنت میں ہمیں جناب محمد رسول اللہ کا دیدار نہ ملا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس جنت میں ہم کیا کریں گے اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہمیں نصیب نہ؟ ان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے، جب تھوڑی دیر کبھی آپ کا دیدار نہیں ہوتا ہے، گھر میں جاتے ہیں تو دوڑ لگا کے واپس آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول گھر میں سکون ہی نہیں ملتا ہے، کیا کریں آپ کے دیدار کے بغیر؟ یہ تو دنیا ہے، کام کاج چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے دوبارہ مسجد میں آ جاتے ہیں آپ کا دیدار کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول قیامت والا دن آپ تو بڑے اونچے مقام پر ہوں گے، وہاں کیا بنے گا؟ تب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المرء مع من احب، فرمایا قیامت والے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کا دن وہ دن تھا، سب سے زیادہ خوشی کا دن وہ دن تھا جب اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی المرء مع من احب، کہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ ہماری خوشی کی انتہا نہیں تھی، اس لیے
کہ ہمیں محبت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قیامت والے دن جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ ہمیں محبت ہے ابو بکر صدیق کے ساتھ، ہمیں محبت ہے عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ، علی کے ساتھ۔ ہماری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ ہم انہی لوگوں کے ساتھ قیامت والے دن کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ محبت ہے، ان لوگوں کے ساتھ پیار ہے، ہمارا حشر کے اللہ رب العزت وجلال ان لوگوں کے ساتھ فرمائے۔ کیا بات ہے ان لوگوں کی۔ حضرت بلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اب مدینے میں دل نہیں لگتا ہے، محبوب نظر نہیں آتا ہے سامنے، اور جہاں محبوب کے ساتھ دن رات گزارے ہوں، پھر وہ گلیاں، وہ بازار، وہ دیواریں انسان کو کاٹ کاٹ کے کھاتی کہ میرا محبوب مجھے نظر نہیں آتا۔ مدینے کو چھوڑا، دمشق میں چلے گئے۔ ایک رات خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں بلال تو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، کبھی ملنے کے لیے نہیں آیا، ہم سے ملنے تو آ جایا کر۔ بلال صبح بیدار ہوتا ہے، رخ سے سفر باندھا، سواری لی، مدینے کا سفر شروع ہوا۔ مدینے میں پہنچتا ہے، سیدھا حجرہ عائشہ میں جناب محمد رسول اللہ کی قبر پہ پہنچتا ہے۔ بلال وہاں جا کے رونا شروع کر دیتا ہے اور آواز دے کے کہتا ہے آقا غلام حاضر ہے، آقا غلام حاضر ہے، آقا غلام حاضر ہے۔ لیکن بلال جانتا ہے کہ دنیا سے چلا جائے وہ تھوڑی وعدے دیتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی حضرت بلال سے برداشت نہیں ہوتی۔ جب آخری وقت آیا، بیوی پاس بیٹھی ہے، رو رہی ہے۔ حضرت بلال فرماتے اللہ کی بندی تو کیوں روتی ہے؟ کہتی میرے سردار رو گا تو کیا کروں، آپ پر رضا کا عالم ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ ابھی آپ ہمیں چھوڑ کے جانے والے ہیں، آپ چلے جائیں گے، میرا سہاگ گزر جائے گا، آپ چلے جائیں گے میں بیوہ ہو جاؤں گی، رونا تو کیا کروں۔ فرمایا فرید تو روتی ہے مجھے موت آ جائے گی۔ بلال کو خوشی اس بات کی ہے کہ بلال کو موت آئے گی اور جناب محمد رسول اللہ کی مجلس نصیب ہو جائے گی، مجھے جناب محمد رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ یہ بات دلیل کے ساتھ ہے، اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ اللہ رب العزت وجلال کی طرف سے فرشتہ آ کے میت کو جس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے اس کو یہ پیغام دیتا ہے، اگر وہ نیک ہوتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ جاؤ اللہ رب العزت وجلال کے پاس آ جاؤ، اللہ تم سے راضی ہے تو اللہ سے راضی ہے، اور اللہ کے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے بندوں میں سب سے اونچا بندہ، سب سے اونچا مقام پانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ادھر بندے کو موت آتی ہے، ادھر جناب محمد رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ فرمایا تو ہوتی ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ مجھے موت آئے گی اور جناب محمد رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کا میدان ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام کے قدم بھی اکھڑ جاتے ہیں، ہاتھ میں تلوار لے کر میدان میں اتر آتی ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے کھڑی ہو کر آپ کا دفاع کرتی ہیں، جو بھی دشمن مقابلے میں آتا ہے اس سے ڈرتی ہیں، حتیٰ کہ دشمن آیا اس کے مقابلہ کرتے کرتے اس کی ٹانگ پہ تلوار ماری، اس کی ٹانگ جو ہے جسم سے الگ ہو جاتی ہے، زمین پہ گرتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرا دیتے ہیں، واہ ام عمارہ تو نے کیا کمال کر دکھایا ہے۔ آپ خوش ہوتے ہیں، فرمایا ام عمارہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ ام عمارہ نے کیا مانگا؟ ہمارے جیسا ہوتا دنیا مانگتا۔ فرمایا اللہ کے رسول اللہ سے دعا کر دے کہ اللہ رب العزت وجلال قیامت والے دن اور جنت میں میرے پورے خاندان کو آپ کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں آپ کا فروغ چاہیے، ہمیں آپ کا دیدار چاہیے۔ آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت وجلال جنت میں میرے پورے خاندان کو آپ کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ جب محبت پختہ ہوتی ہے تو پھر دیدار کا جذبہ جوش پیدا ہوتا ہے، پھر انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے اندر طرح پیدا ہوتی ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو دیکھنا ہے۔ اب زندگی میں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور خواب کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ اکثر محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو رات کو جناب محمد رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، کیوں؟ سارا دن اللہ کے رسول کی حدیثوں کو یاد کیا کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو یاد کرتے تھے، باتوں کو پڑھتے تھے، آپ کی باتوں کا ادب کرتے تھے، ان پر عمل کرتے تھے، اور رات کو جناب محمد رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا تھا۔ ہماری محبت تو کھوکھلی محبت ہے،
ہم کہتے ہیں جان دینے کے لیے تیار ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جان دینے کے لیے تو تیار، جان بعد میں دینا، پہلے اپنا کردار بدل کے تو دکھاؤ دنیا والوں کو کہ ہم محمدی ہیں. تمہاری زبان سے پتہ چلے، دیکھنے والا تمہاری گفتگو سے پہچاننے کے لیے جناب محمد رسول اللہ کا امتی ہے. تمہاری نظر بتائے کہ یہ جناب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے. تمہارا کردار بتائے، تمہارا چہرہ موڑا، تمہارا لباس بتائے کہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا. محبت کا دعویٰ تو ہے، لیکن اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ ہمیں کھڑا کر دیا جائے تو خدا کی قسم پہچان نہیں ہوتی ہے کہ اس میں مسلمان کون ہے. دعویٰ تو محبت کا ہے، جان بھی قربان ہے، لیکن یہ پہچان نہیں ہوتی ہے کہ یہ غیر مسلم ہے کہ مسلمان. جان بعد میں قربان کر، پہلے ویسا تو بن جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے اپنی زبان کو سچ کا عادی تو بنا، اپنی آنکھوں میں حیا تو پیدا کر، اپنے کانوں میں حیا تو پیدا کر، اللہ رب العزت و جلال کا ادب تو پیدا کر. پھر دیکھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیسے نصیب ہوتا ہے. دنیا سے جائے گا، تیری آنکھیں بند ہوں گی، ادھر سامنے جناب محمد رسول اللہ کا دیدار اللہ تجھے عطا کرتا ہے. کبھی سوچا تم نے یہ دنیا یہاں تو راز نہیں کھلتے ہیں، تیری کھوکھلی محبت پر بھی اللہ نے پردہ ڈالا ہے. اگر وہاں جائے گا اور جناب محمد رسول اللہ کا دیدار وہاں نصیب نہ ہوا، آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب نہ ہوا، بلکہ تیری بداعمالیوں کی وجہ سے، تیرے گناہوں کی وجہ سے تجھے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا گیا تو تیرا کیا بنے گا؟ صحابہ کرام کی طرف تو کیا طرف تھی ان لوگوں کے اندر. زندگی بھی اسی میں گزارتے تھے کہ سارا دن جناب محمد رسول اللہ کا دیدار ہوتا رہے، اور موت بھی اسی میں گزارتے تھے کہ موت آئے تو سامنے جناب محمد رسول اللہ کا چہرہ ہماری آنکھوں کے سامنے. میدان جنگ ہے، اشہادی رسول کو زخم آئے ہوئے ہیں، سارا جسم زخموں سے چور ہے. ایک ساتھی قریب سے گزرا، اسے کہا کہ مجھے اٹھاؤ اور جناب محمد رسول اللہ کے قدموں میں جا کے لے جاؤ. اس نے اٹھایا، اللہ کے رسول کے قدموں میں لے کے آ گیا. اللہ کے رسول کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے، پھر چہرہ میرے محبوب کے چہرے کی طرف کرتا ہے، دیدار کرتا ہے، اور اسی میں اللہ رب العزت و جلال اس کی روح کو قبض کرا دیتے ہیں. یعنی تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ دنیا سے جاؤں تو جناب محمد رسول اللہ کا دیدار کرتے ہوئے مجھے موت آ جائے. کیسے خوش نصیب تھے وہ لوگ، کیسے عظیم تھے وہ لوگ جنہوں نے محبت کا دعویٰ کیا تو سچا کیا، جنہوں نے محبت کا دعویٰ کیا تو سچا کیا، اور پھر اس محبت کو ثابت کر کے دکھا دیا کہ یہ محبت سچی محبت ہے. دنیا کی ہر شے سے ہمیں جناب محمد رسول اللہ عظیم. دعوت تو ہمارا بھی ہے، لیکن تھوڑی سی خاندان مقابلے میں آ جائے تو محمد رسول اللہ ہمیں بھول جاتے ہیں. بیوی بچے مقابلے میں آ جائے تو ہمیں محمد رسول اللہ کی محبت بھول جاتی ہے. اپنی معاشرے کے رسم و رواج سامنے آ جائے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کی بات ہے. جناب محمد رسول اللہ کی محبت ہمیں بھول جاتی ہے. سچی محبت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی شے مقابلے میں آ جائے، کوئی شے مقابلے میں آ جائے، کسی دنیا کی چیز کی محبت مقابلے میں آ جائے، ہر چیز پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دی جائے، اور آپ کی محبت کے مقابلے میں ہر محبت کو قربان کر دیا جائے. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اگر دنیا میں خواب کی شکل میں ہمیں نصیب ہو جائے تو بڑے مقدر کی بات ہے. نہیں تو پھر کوشش کریں، ایسے عمل کریں، ایسی نیکیاں کریں، ایسی زندگی گزاریں کہ ہمیں جیسے موت آئے تو فرشتے ہمیں لے کے جائے تو جناب محمد رسول اللہ کے مجلس میں بٹھا کر ہمیں دیدار نصیب ہو جائے. اللہ رب العزت و جلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ.